اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ اس پروگرام میں عمل بتانا ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہم اس چینل کے ذریعے ایک دوسرے کو آگاہی دے سکتے ہیں، نہ جانے ہمارے کس جملے سے کسی کو ہدایت ہو جائے اور کسی کے جملے سے ہمیں ہدایت ہو جائے۔ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے آواز اٹھائیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو تباہ کیا وہ کیا تعمیر کریں گے دوبارہ؟ اگر یہی کوشش ہم وقت کے امام کے آنے کی تیاری میں لگا دیں تو یہ جناب فاطمہ الزہرا کے فرزند امام قائم، امام حجت جل فرج نے آ کر اس کو بنانا ہے، مگر ہماری غفلتوں کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا، ہم ہی رکاوٹ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جس طرح تم دشمنوں سے ڈرتے ہو، اپنی ہوس اور بیجا خواہشوں سے بھی ڈرو، اور کوئی چیز انسان کے لیے بیجا خواہش کی پیروی اپنی زبانوں سے کاٹی گئی فصل سے بڑھ کر دشمن نہیں۔ امام مصدق کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک غیبت امتحان الہی ہے، اور جب تک نعمت موجود ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو وہ اس کی قدر کو پہچانتا ہے۔ اور ناظرین، امامت سے بڑھ کر ہمارے لیے کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے۔ قبر میں ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ موت کسی لمحے بھی ہمیں آ سکتی ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ گناہ آلودہ ہے، ہمیں اس کو پاک کر لینا ہے۔ ہماری روح پاک ہوگی تو ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں گے، ہماری زبان، ہمارا کردار پاک ہوگا تو ہم امام تک پہنچ سکیں گے، ورنہ ہم غافلوں میں ہوں گے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اپنے اس دین کو مکمل فرمایا اور ان کی اولاد میں اس دین کو جاری و ساری رکھا۔ ہم سب عملی طور سے، علمی طور سے، زبانی طور سے، ان تینوں طور پر ہم ذمہ دار ہیں اور ہم جواب دہ ہیں اپنے امام صاحب عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے سامنے۔ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو اس دین دینے کے بعد اس کا علمی خانچہ بنایا اور اسی علمی خانچے سے اس عمل کو نکالا۔ علم بہت ضروری شے ہے۔ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہی عمل کر پاتا ہے۔ علم ایک ایسی شے ہے جو انسان جتنا دیتا ہے وہ اتنا بڑھتا ہے۔ علم، اگر آپ کے پاس علم ہے تبھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ علم و عمل یعنی یہ دو چیزیں، یعنی اگر علم ہے تو عمل ہوگا۔ کیونکہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف باتیں کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے۔ تو علم کا ہونا بہت ہی ضروری۔ اور پھر اطاعت کرنا کس کی؟ محمد و آل محمد کی۔ قرآنی طور سے ثابت ہوا، سورہ آل عمران کی آیت میں آیا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دو تمام لوگوں سے کہ اس کے اللہ، اس کے رسول اور اس کے مثل کی اطاعت کی جائے۔ اب سارے معصومین رسول اللہ کے مثل ہیں، تو ہم اگر امام زمانہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو ہم کیا ہوئے؟ ہم محروم ہو گئے۔ ہم کس سے محروم ہو گئے؟ ہم اگر علم سے محروم ہو گئے تو ہم اپنے امام زمانہ سے محروم ہو گئے۔
اگر ہم اپنے امام زمانہ سے محروم ہو گئے تو ہم رسول خدا سے محروم ہو گئے. اگر ہم رسول خدا سے محروم ہو گئے تو خود پالنے والے خدا بند عالم سے محروم ہو گئے. تو علم سب سے ضروری شے ہے، اور علم دینے کے بعد یہی فرمایا کہ اس علم کو جتنا بانٹو اتنا وہی ہمارا عمل ہے. کیونکہ جس تک تم میری سیرت پہنچاؤ گے، کس کی سیرت؟ امام زمانہ کی سیرت. جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا عمل ہے، اور اسی عمل کو دیکھ کے وہ ہماری بخشش کا سامان ہے. علم ایک ایسی شے ہے جس سے ہمارے ہاں روکا جاتا ہے. علم کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ کیوں آج ہم سب کو علم سے روکا جا رہا ہے؟ تاکہ اس انسان کے پاس شعور نہ آئے اور وہ اپنے امام کے پیروی نہ کر سکے. امام کی پیروی سب سے زیادہ اس زمانے میں اشد ضروری ہے، کہ جس زمانے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف ظلم ہے. ہمیں کھڑے ہو کے بتانا ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو علم کا امام ہے، جو عمل کا امام ہے، جو شجاع کا امام ہے. لیکن افسوس ہم علم سے دور ہو گئے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو تو علم بانٹنا، اپنا علم اس کو دینا اور وہ اپنا علم تم کو دے گا. اس طرح تم اس کو اپنا عمل دو گے، وہ تمہیں تمہارا عمل دے گا. یعنی اس طرح اچھے عمل اور اچھا علم دونوں طرف تقسیم ہوگا، اور جہاں علم تقسیم ہو گیا وہاں امام وقت کی پیروی ہو گئی. ہم سب جواب دہ ہیں اپنے امام زمانہ کے سامنے. ہم سب کو جواب دینا ہے کہ آج جس وقت میں یا جو آج جس سطح پہ ہم موجود ہیں، ان سب غلطیاں وہ ہماری اپنی ہی ہیں. آج کس وجہ سے اغیار ہم سے آگے ہیں؟ اغیار ہم سے علم میں آگے ہیں. ایک چیز ان کے پاس نہیں کہ وہ سیرت امام زمانہ پہ نہیں چل رہے، لیکن علم ان کے پاس ہے. اور مولا نے یہی فرمایا کہ پوچھو مجھ سے آسمان کے راستے. ہم زمین پہ بیٹھے رہ گئے. کیوں زمین پہ بیٹھے رہ گئے؟ علم حاصل نہیں کیا، سیرت امام زمانہ نہیں پڑھی. کیونکہ بات کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا سب سے مشکل ہے. عمل کیا ہے؟ آج ہر ایک انسان کھڑا ہوئے اور اپنے امام کی ایک ایک سیرت ہر ایک تک پہنچائے. جس سلسلے میں قائم ٹی وی کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اشد ضروری ہے اس زمانے میں. یہ اس وقت اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جس طرح کھانا پینا روٹی مکان یہ ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنے امام کی سیرتوں کو بتانا بھی ضرورت ہے. یہ ہمارا تبرک ہے، اور قائم ٹی وی اس سلسلے میں بہت محنت کر رہا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب قائم ٹی وی کو جتنا زیادہ دیکھ سکیں اسے دیکھیں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر ایک انسان کے پاس سیرت امام زمانہ پہنچے. خدا قائم ٹی وی کی ان کاوشوں کو اور ان کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا؟ عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اگر ہم صرف زبان سے مولا کو کہتے رہیں کہ مولا آ جائیے مولا آ جائیے، جو اتنی صدیوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خود کو بعمل نہیں بنایا، ہمارے کردار میں وہ چیز شامل نہیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہے. اگر ہم اپنے کردار میں اس چیز کو شامل کرتے تو شاید مولا اب تک ہمارے درمیان آ جاتے. حضرت امام مولا کی معرفت ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کربلا کے دور میں 61 ہجری میں دیکھتے ہیں، کوفیوں نے مولا کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ آ جائیے. لیکن جب امام کو در حقیقت ان کی ضرورت پیش آئی تو سب کوفیوں نے دروازوں کو بند کر لیا تھا. کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ جیسے مولا کا خروج ہو تو مولا کو لبیک کہنے کے بجائے ہم اپنے بستروں پہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں. ہر نبی نے ہر دور میں آنے والے نبی کے لیے زمینہ سازی کی ہے.
کیا مطلب ہے اس کا کہ آنے والا جو نبی آنے والا ہے اس کے لیے زمینہ سازی کس طریقے سے کہ سب سے پہلا آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے. ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ آنے والے نبی کی اگر تمہیں انتظار کرنا ہے تم ان کے منتظر ہو. تو منتظرین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے. کہیں اگر آپ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, تو اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے, اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جتنا آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کتنی آواز حق بلند کر سکتے ہیں. یہ آپ پہ واجب ترین فریضہ ہے غیبت امام میں. سب سے زیادہ ضروری پہلی چیز یہی ہے کہ آپ حق اور باطل کی تمیز کر سکیں, حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپ میں توفیق ہو. کیونکہ جس وقت اگر آپ حق کا ساتھ دے سکتے ہیں, آپ حق گوئی بیان کر سکتے ہیں, تو مولا کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. امام کو ہم زبان سے کہتے رہے لبیک یا مولا, لبیک یا مولا, اور ہم ظلم ہوتے ہوئے کہیں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے ابھی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, یا اور بھی مسلمانوں پہ, بالخصوص شیعہ حیدر کرار پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم بحیثیت شیعہ, بحیثیت زدار, اگر ہم مولا کے چاہنے والے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ہم حق کے لیے آواز کو بلند نہیں کرتے, ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے, تو ہم مولا کے ناصرین میں شامل نہیں ہو سکتے. مولا کو جن ہستیوں کی, جن لوگوں کی خاص ضرورت ہے کہ اپنا لشکر تعمیر کرنے کے لیے, بہترین ان میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ زمینہ سازی کر رہے ہیں آپ اپنی, اور اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہوں. اگر آپ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے تو آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور حق کا ساتھ نہیں دے سکتے یعنی آپ امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو بہت زیادہ خاص ہے, وہ کیا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی, عبادت گزار, پرہیزگار سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر اپنی عبادتوں پر ہمیں بڑا فخر اور بڑا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا, ہم سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا, ہم بہت نیک ہیں, ہم بہت پارس ہیں. در حقیقت اگر آپ کو امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کربلا میں مظلوم کربلا نے شب عاشور اپنے تمام اصحاب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا تم لوگوں نے حقوق الناس کی ادائیگی کی, حقوق العباد کی, حقوق الناس کی ادائیگی کی ہے؟ اور مولا کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر حقوق الناس واجب ہے اور اس نے ادائیگی نہیں کی تو وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا. تو خاص سوال یہ کہ یعنی کہ امام جس وقت آئیں گے تو مولا صرف ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھیں گے, مولا ہمارا لوگوں کے ساتھ گیسچر دیکھیں گے, مولا ہمارا لوگوں کے ساتھ عمل دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے. اور لشکر امام علیہ السلام میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. تو بالخصوص جو اس وقت پہ ہماری ضرورت ہے امام کو لبیک کہنے کے لیے کہ ہم نے کہیں کسی انسان کی, حقوق العباد کی, حقوق الناس کی کہیں ہم نے کمی تو نہیں کی, کہیں ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی. بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان آپ تمام عبادت انجام دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حجاب کر رہے ہیں, گانوں سے روک رہے ہیں. ہم حقوق اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے تو روک رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم حقوق العباد کی اہمیت کو آج کے دور میں بھول چکے ہیں کہ جس کے لیے وقت کے امام کو ضرورت ہے کہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے والا ہونا ضروری ہے. تو بس میرا یہ آخری پیغام یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت امام کو ہم اس طریقے سے لبیک کہیں جو لبیک کہنے کا طریقہ ہے, تو اس کے لیے دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں, آواز حق کو بلند کریں اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے, اپنی حدود میں رہتے ہوئے, جہاں تک آپ کی استطاعت ہے, جس بھی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کر سکیں. اور دوسری چیز حقوق الناس کی ادائیگی پہ زور دیجیے گا اور کوشش کریں کہ مولا ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں, انتظار فرمائیے. اللہ جل جائے امام زمان, اللہ جل جائے امام زمان. خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے جو ان کا چینل ہے قائم ٹی وی, اس سے امام زمان کے بارے میں بچوں کو کیا بڑوں کو بھی آگہی دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے ایک بہترین چینل, بہترین کاوشیں, کوششیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقط لبیک یا امام کہہ دینا کافی نہیں ہے.
ہمیں اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اتنا بلند کرنا ہوگا کہ ہم امام کے منتظرین میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تو دیکھیے، امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری گنہگار آنکھیں امام کے دیدار سے محروم ہیں۔ امام تو موجود ہے، ہر لمحہ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، لیکن ہماری گنہگار آنکھیں اپنے اعمالوں کے سبب امام کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں۔ ابھی جیسے عید گزری ہے، تو عید کے اس ہنگامے میں، اس مصروفیات میں کیا ہم نے اپنے امام کو یاد کیا؟ کتنا کیا؟ کہ اگر ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا بھائی اگر دور ہے، ان کے مثال کے طور پر ملک سے باہر ہے، تو کتنی، جب خاص موقع ہوتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ خاص موقع ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے چاہنے والوں کی کتنی یاد آتی ہے۔ تو ہماری یعنی کہ امام کی کیا اہمیت ہے ہماری نظر میں، تو ہم کتنا تڑپتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی دور ہے، اور اتنے بڑے موقع پہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کاش ہم عید اس کے ساتھ مناتے۔ تو کیا عید کے موقع پہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا، امام کی کمی کو محسوس کیا، امام کے لیے تڑپے؟ نہیں۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے امام کے لیے غمگین ہو، اس طرح سے امام کے لیے رنجیدہ ہو، اس طرح سے امام کا انتظار کرو، اس طرح سے کہ جیسے اگر کسی کا بیٹا آفس، یونیورسٹی کہیں گیا ہوا ہو اور دیر ہو جائے، کوئی کانٹیکٹ نہ ہو رہا ہو، کچھ خبر نہ ہو، تو ماں کتنا تڑپتی ہے، ایک ماں کتنا بے چین ہوتی ہے، اور اس طرح سے بے چینی سے وہ ٹہل رہی ہوتی ہے۔ تو بس بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے اسی بے چینی سے، جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، اس طرح سے اپنے امام کے لیے تڑپنا ہے۔ کیا فقط اللہم اجل لولیک الفرج کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، فقط کافی نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کی روایات ہیں، احادیث ہیں، مختلف احادیث ہیں، اور خصوصاً جناب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں بے شک بہترین عبادت انتظار فرج ہے، افضل ترین عبادت ہے انتظار فرج۔ تو کیا فقط دعائے فرج پڑھنا یا دعائیں پڑھ لینا کافی ہے کہ ہم نے امام کی سلامتی کی دعا پڑھ لی، اللہم کل ولی کل، یا دعائے فرج پڑھ لی، تو کیا بس یہ مطلب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے بتانا ہے، ہمیں اپنے تقویٰ کو، اپنی پرہیزگاری کو اتنا بلند کرنا ہے، کیونکہ جو اپنے تقویٰ کو بلند کرے گا تو وہ اگر مر بھی جائے گا، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ آئے گا، امام کے ناصروں میں، امام کے مددگاروں میں ضرور آئے گا، اور امام کے خوشنودی کے لیے، اپنے مومنین بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، ایک مومن کی پہچان ہے نہج البلاغہ میں کہ اپنے مومنین بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اور جیسے اگر امام کی ولادت ہے یا اگر جمعے کا دن ہے، خدا توفیق دے، تو امام کے لیے، امام کی خوشی کے لیے، کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں، امام کی رضا کے لیے کسی کو لباس عطا کریں، امام کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلائیں، اور اسی طرح سے درود پڑھیں، امام کو ہدیہ کریں، اپنے نیک اعمال خصوصاً قرآن کی تلاوت قرآن کریں، سورہ یاسین روزانہ پڑھیں، امام زمان کو، حضرت حجت کو ہدیہ کریں، امام کے فضائل اور مناقب کثرت سے بیان کریں، امام کا ذکر بہت زیادہ کریں، اور اس دعا کو ہم اور ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھیں، اور یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور بس آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے، میری اولاد کو، آپ سب سننے والوں کو، آپ سب کی اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو ایمان ہم سب کا سلامت رہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منتظرین امام زمان میں شامل ہوں، ہم اور ہماری اولادیں۔ السلام۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین، اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے یہ اتنا دقیق پہلو ہے کہ اس پر زیادہ علمی روشنی جو ہے وہ تو یقیناً علماء اکرام اور مراجع اکرام ہی ڈال سکتے ہیں۔ میرے جیسا گنہگار بندہ، ان پڑھ بندہ جو ہے وہ اس کی سطحی بات ضرور کر سکتا ہے۔ میری نظر میں عملی حیثیت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ دین حقہ کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے سے آپ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن نماز کے لیے قیام، رکوع اور سجود کی ضرورت ہے، یعنی اس عمل کی ضرورت ہے جو اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو عمل کی ضرورت نہ ہوتی تب نماز کو لیٹے لیٹے بھی پڑھوا دیتا، کسی بھی وقت پڑھوا دیتا۔ اس کے لیے وقت کا مقرر کرنا، اس کے لیے جگہ کا مقرر کرنا، اس کے لیے آپ کی ذات کا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عملی اقدام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت گہرا اثر اس پورے معاشرے پر اور انسان کی اپنی روحانی کیفیت پر ڈالتا ہے۔ عمرہ ہو، حج ہو، زیارات ہو، بالخصوص عمرہ اور حج کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس میں عملی اقدام زیادہ ہے۔ عبادتوں کو عملی طور پر دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ کعبے کے ساتھ چکر ہوں یا صفا مروہ کے ساتھ چکر ہوں یا آپ کا منی میں 3 روزہ قیام ہو یا جمرات میں کنکر کا مارنا ہو خود جا کر یا عرفات کے میدان میں دن کا قیام ہو، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو عملی طور پر مظاہرہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت امام میں العجل کہہ دینا ہی کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ العجل ضروری بالکل ہے کہ آپ اپنے اس ورد کو جاری رکھیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ورد کے ساتھ عملی طور پر کردار یا تزکیہ نفس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے ہر وہ شے جو آپ کو امام سے دور کر رہی ہو اس سے دور ہونا ہے۔ جھوٹ زندگیوں سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیے جھوٹ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب آپ جھوٹ سے پرے ہو جائیں گے تو آپ حق کی طرف آ جائیں گے۔ امام کے لشکر میں حقداروں کی جگہ ہے، حق مارنے والوں کی جگہ نہیں ہے، جس کی شروعات یقیناً آپ اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں عدل کیجئے، اپنے خاندان میں عدل کیجئے، اپنے پڑوس میں عدل کیجئے، اس کے بعد معاشرے میں اسی طرح یہ اچھائی پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے معاشرے میں انفرادی برائی بڑھتی ہے اس کے بعد اجتماعی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس نیک عمل جو آپ امام کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں اس کا پرچار بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ جھوٹ کردار کا پختہ ہونا، حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، لوگوں کا حق دینا، بنیادی باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں۔ ظہور امام سے پہلے ان سب چیزوں کا رائج ہونا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ چھوٹے موٹے عملی اقدامات ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ وہ میں کوئی منقبہ سن رہا تھا، کوئی شعر تھا کہ مزہ تو تب ہے کہ جب امام کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ہم جتنا کہتے رہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن بات تب بنے گی جب امام اپنی طرف سے یہ کہیں کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھے رہنے کی ڈیمانڈ نہ کسی ائمہ طاہرین نے کی ہے، نہ کسی معصوم نے کی ہے۔ معصوم نے اپنی پوری حیات میں یہ مقصد آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے رشتے بھی نبھائے ہیں، انہوں نے معاشرہ بھی نبھایا ہے، انہوں نے دوستیاں بھی نبھائی ہیں اور اسلام کا پرچار بھی کیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے۔ تو اسی شے کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس جدید دور کے اندر اس میں واقعتاً چلنا مشکل ہے، لیکن ایسا ہی کرنا ہوگا۔ میرا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے پرنسپلز بنا لیجئے، چھوٹے چھوٹے سے اصول بنا لیجئے جس میں سچائی ہو، جس میں حق طرفداری ہو۔ حق اگر کسی کمزور شخص کے ساتھ ہے تو اس کا حق کا ساتھ دیجیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ ہم دولت مند، پیسے والے، طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، حق ہو نہ ہو۔ تو جب یہ رواج ختم ہوں گے اور لوگ صحیح معنوں میں حق کا ساتھ دیں گے تو یقیناً امام کے ظہور کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ العجل کہتے ہوئے اس میں اثر بھی ہوگا اور دل بھی لگے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس نے اپنے دین کو اپنی دنیا کے عوض بیچ لیا، اور فاجر وہ ہے جس نے اپنی دنیا کو اپنے دین کے مقابلے میں خرید لیا۔ تقوی ہے کہ انسان ہر چیز سے بچے جو اسے گناہ گار کر دے۔
عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو ان چیزوں میں ہرگز ضائع نہیں کرتا جو اسے نفع نہیں پہنچاتی، اور ہٹ ضرمی سے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے۔ یہ خوبصورت کالز ہیں۔ ہمیں جس طرح سے قرآن میں اللہ نے آیتوں میں صورتوں میں ہم کو ہدایت دی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے ہمیں ہدایت دی، مگر ہم نے عمل بالکل نہیں کرتے ہم ان چیزوں پہ۔ ہمیں اپنی زندگی کو اگر بدلنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو عمل کے میدان میں یقیناً ہمیں آنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظہور جب امام کا ہو اور ہم امام کے ساتھ ہوں تو ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم پاک و پاکیزہ ہوں گے، کردار میں ہم بلند ہوں گے، خود کو گناہوں سے بچائیں گے، قدم تو رکھیں اس راستے پہ، امام اور خدا ہمارا ہاتھ کو تھام لے گا۔ یہ دنیا تو چند لمحے کی ہے، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں اس میں گم رہے۔ آئیے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو جگائیں اور خود بھی جاگیں، اور اپنے امام کے لیے ہم امام کے راستے کو صاف کر دیں اور گناہوں کے کانٹوں کو اٹھائیں اور نیکی کے پھول رکھیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، سیدہ انجم نقوی۔ چل یا امام زمان، اللہ چل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے